السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک عظیم المرتبت خاتون، اسلام کی دختر، شہزادی اسلام جناب سیدہ حضرت ام عطیہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا۔ اگر یہ سلسلہ وار سیرت کے روشن اور تابناک باب کی انوکھی قسطیں آپ سماعت فرما کر اپنے دلوں کو شاد کام اور ایمان کو جلا بخش رہے ہیں، تو امید کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کے نونہانوں تک ہمارے اسلاف کی بہترین کارکردگی اور ان کی سیرت طیبہ کے روشن ابواب پہنچ سکے اور وہ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ سیدہ ام عطیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام نصیبہ تھا اور کنیت ام عطیہ تھی۔ ان کے والد گرامی کا نام حارث تھا، جو انصار کے ایک قبیلے ابو مالک بن نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے پہلے ہی دعوت اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی عورتوں کو بیت اسلام کے لیے ایک مکان میں جمع کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مکان کے دروازے پر بھیجا کہ ان خواتین سے ان شرائط پر بیعت لیں اور ان سے عہد لیں کہ ان پر پابند رہیں گی۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ دوسری شرط، کسی پر بہتان نہ باندھیں گی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، فحش و بدکاری کا ارتکاب، زنا سے دامن کشاں رہیں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اچھی باتوں پر عمل پیرا ہونے سے انکار نہ کریں گی۔ انصار کی خواتین نے ان باتوں کی حقانیت کو تسلیم اور ان شرائط پر پابند رہنے کا اقرار کیا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر کھڑے مکان کے اندر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عورتوں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے۔ بس یہی علامت بیعت تھی۔ دونوں فریقوں نے باہم ہاتھ نہیں ملائے اور مصافحہ نہیں کیا، کیونکہ شریعت اسلامی میں عورتوں سے بیعت لیتے وقت مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیعت کے بعد سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اچھی باتوں سے انکار نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نوحہ اور بین نہ کرنا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 جنگوں میں شرکت کی اور ہر جنگ میں کھانا پکانے، مجاہدین کے سامان کی حفاظت کرنے، مریضوں کی تیمار داری کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی۔ ان امور کی انجام دہی میں یہ نہایت مستعد اور تیز تھی۔ غسل میت میں بھی انہیں خاص مہارت حاصل تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میت کی انہیں اچھی طرح تعلیم دی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان کا طریقہ سیکھنے اور ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز مقامات سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو چند دیگر عورتوں کی مدد سے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غسل دیا اور اسلام کے دور آغاز میں یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جس طرح بعض ادوار میں بعض مسائل لوگوں کا مرکوز توجہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس دور میں یہ مسئلہ خاص احتیاط اور دلچسپی کا باعث تھا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کا لڑکا جو کسی جنگ میں شریک تھا بصرہ میں بیمار ہو کر آیا اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو فوراً عازم
بصرہ ہوئیں، لیکن ان کے بصرہ پہنچنے سے 1 یا 2 دن پیشتر لڑکا فوت ہو چکا تھا۔ بصرہ آ کر انہوں نے قصر بنو خلف میں قیام کیا اور پھر وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ 3 دن لڑکے کا سوگ منایا۔ تیسرے دن خوب خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلی اور فرمایا، شوہر کے علاوہ اور کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے تمام افراد سے انتہائی تعلق، خاطر اور قلبی محبت رکھتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت انس اور شفقت سے پیش آتے تھے اور انہیں بعض چیزیں بھی عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کی ایک بکری بھیجی۔ انہوں نے ذبح کی اور اس کا گوشت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجی۔ انہوں نے ذبح کی اور اس کا گوشت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا۔ حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کھانا طلب فرمایا۔ ام المومنین نے عرض کیا، کھانے کو اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ جو بکری آپ نے ام عطیہ کو بھیجی تھی اس کا گوشت پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی لاؤ، وہ اپنے اصل مستحق کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بہت تکریم کرتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کا احترام کرتے تھے اور بعض اوقات ان کے ہاں جا کر قیلولہ فرماتے تھے۔ بہرحال ان کا درجہ بہت بلند تھا اور ان کا شمار کبار صحابہ خواتین میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے متعدد احادیث روایت کی۔ حضرت انس، حضرت حفصہ بنت سیرین، اسماعیل بن عبد الرحمن اور مالک بن عمیر وغیرہ حضرات ان کے حلقہ روات و تلامذہ میں شامل ہیں۔ ان کی اولاد اور تاریخ وفات کے بارے میں زیادہ کچھ تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔ امید کہ آپ کو یہ مختصر سی سیرت کا باب پسند آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شادہ و فرحاں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔